میں جس کا بھی علاج کرتا اس کا ری ایکشن مجھ پر آتا واپس، حتیٰ کہ میرے چہرے پہ معلوم ہونا شروع ہو گیا، میرا چہرہ کالا زرد ہو گیا تھا۔ ایک میرے پاس مریضہ آئی، ان کے اوپر جنات تھے، تو ان کا میں نے جب عمل شروع کیا تو ان کے اوپر واضح جنات تھے، ایک ہوتے ہیں علامتی، ان کے اوپر مکمل واضح جنات تھے، تو ان کا میں نے جب علاج شروع کیا تو میرے اوپر بہت زیادہ ری ایکشن ہوا، تو بہت زیادہ اٹیک ہوا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے جن حاضر نہیں ہوتا تھا اب جن حاضر کر لیتے ہیں، یہ روحانیت ہے؟ نہیں، جنات تو مجھے تقریباً 18 سال ہو گئے، جنات میرے سامنے آج تک نہیں آئے، کبھی میں نے ان سے کلام نہیں کیا، کبھی میرے سامنے جنات اب کسی بھی شکل میں نہیں آئے۔ الہام کافروں کو بھی ہو سکتا ہے، الہام کافروں کو بھی ہوتا ہے، دل میں بات ڈالنا۔ اچھا، کوئی بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دیکھو کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ سے کام کرواتے ہیں، شیطان کو نہیں مانتے۔ کافر اللہ کو بھی مانتے ہیں، شیطان کو بھی مانتے ہیں، لیکن بڑا جو رب ہے وہ اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی زبردست قسم کی پرسنالٹی موجود ہیں جو کہ عملیات، روحانیت اور بہت سے شعبوں کے اوپر دسترس رکھتے ہیں۔ فاضل مدرس جامعہ عثمانیہ بھی ہیں، درس نظامی پڑھاتے ہیں، ہزاروں طلبہ جو ہے ان سے جو ہے فیض یاب ہوئے ہیں۔ جنات اور جادو کے اوپر بہت زبردست عبور رکھتے ہیں۔ روحانیت کا ایک بہت بڑا نام ہے جناب حافظ قاری غلام شبیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آپ کی مہربانی، شکریہ، اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو روحانیت سیکھنے کا شوق کب، کیوں اور کیسے پڑا؟ جی، مجھے روحانیت کا شوق تو نہیں تھا، نہ کبھی اس طرف سوچا تھا، بس ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، میرے ساتھ تو نہیں تھا، میرے بڑے بھائی تھے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ان کی لڑائی ہوئی تھی ہمارے رشتہ دار سے، تو وہ کافی زیادہ اس طرح معاملات گمبھیر سے گمبھیر ہوتے گئے۔ تو میں ایک مسجد میں امام خطیب ہوں، تو وہاں پہ ایک عامل آئے، عبد الجبار صاحب، تو ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے کچھ تعویذ دیے اور کہا کہ آپ اپنے بھائی کو یہ پلائیں اور اس طریقے سے یہ کریں، تو کرتے کرتے انہوں نے مجھے عملیات سکھانا بھی شروع کر دیا۔ تو میں ابھی ابتدا تھی، مجھے ان چیزوں کا علم بھی نہیں تھا، تو میں اس میں آتا رہا تو میں یعنی عملیات میں پھنس گیا۔ میں جس کا بھی علاج کرتا اس کا ری ایکشن مجھ پر آتا واپس، حتیٰ کہ میرے چہرے پہ معلوم ہونا شروع ہو گیا، میرا چہرہ کالا زرد ہو گیا تھا۔ بعض لوگوں نے، میرے اہل محلہ نے پوچھا بھی کہ قاسم آپ کو کیا ہو گیا، آپ کی شکل عجیب طرح کی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کرتے کراتے وہ جو میرا اصل کام تھا وہ بھی میرا نہ ہوا، اور اس عامل صاحب کو میں نے اچھے خاصے پیسے بھی دیے، کچھ ہدیہ وغیرہ بھی دیے، لیکن اس سے میں عملیات نہ سیکھ سکا۔ بس وہ کسی کی تعویذ بنے بنائے وہ مجھے دے دیتے، اور انہوں نے مجھے ایک موکل دیا ایت کریمہ کا، اور کہا کہ آپ کسی نابالغ بچے کو یا بچی کوئی بھی ہو اس کو بلائیں اور اس کے اوپر حاضری دیا کریں۔ تو اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایت کریمہ پڑھنی ہے، تو اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ تو وہ ایسے ہی کرتا تھا، تو وہ بچے کے اوپر حاضری ہو جاتی، اس بچے سے مریض کے متعلق پوچھ لیتے، پھر ان کا جو بھی دم ہوتا منزل پڑھتے، منزل دم کر کے، اور کچھ تعویذ تھے تو وہ ان کو دے دیتے، لیکن مریض تو ٹھیک ہو جاتا، لیکن میری اپنی طبیعت دن بدن گمبھیر سے گمبھیر ہوتی گئی، میرے حالات بھی ایسے ہوتے گئے، معاملات بھی ایسے ہی، تو میری کیفیات بھی بدلتی گئی، میرے چہرے کی حالت بھی بدلتی گئی۔ تو ان سے پھر ایک میرے پاس مریضہ آئی، ان کے اوپر جنات تھے، تو ان کا میں نے جب عمل شروع کیا تو ان کے اوپر واضح جنات تھے، ایک ہوتے ہیں علامتی، ان کے اوپر مکمل واضح جنات تھے، تو ان کا میں نے جب علاج شروع کیا تو میرے اوپر بہت زیادہ ری ایکشن ہوا، تو بہت زیادہ اٹیک ہوا۔ ان سے ہٹ کر پھر ایک اور عامل ہیں، وہ لاہور میں ہوتے ہیں، جامعہ مدنیہ کریم پارہ کے پاس، ان کے پاس میں چلا گیا کہ بھی یہ کام میرے سے نہیں ہو رہا، آپ کر کے دے دیں۔ تو انہوں نے مجھے اپنی شاگردی میں لے لیا،
تو ان کے پاس تقریباً میں 14 سال تک سیکھتا رہا، لیکن مکمل جو ہوتا ہے کوئی سوجھ بوجھ عملیات سے کچھ نہ ہوئی، بس وقت گزاری جس کو کہہ سکتے 14 سال کا عرصہ لگایا 14 سال تک میں ان کے پاس دن رات ان کی میں خدمت بھی کرتا رہا، جو استادوں کا حق ہے وہ کرتا رہا پورا۔ تو بس جو بھی ہے مریضوں کو دم کرتے، لیکن بعض دفعہ اپنے اوپر بھی ری ایکشن ہوتا، مریض بھی ٹھیک نہ ہوتے، کبھی ٹھیک ہو جاتے، لیکن اپنے اوپر ہر حال میں ری ایکشن ہوتا۔ تو ان سے میں عمل سیکھتا رہا، بس چیدہ اعمال، اور ان کا کوئی مکمل پڑھائی نہیں ہوتی تھی، بس کبھی لے گئے قبرستان میں یہ پڑھائی کر لو، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھائی کرائی، اور پھر بس مکمل جو 7 دن کا عمل ہوتا ہے، 11 دن کا ہوتا ہے، 21 دن کا ہوتا ہے، یا 41 دن کا چلہ ہوتا ہے، وہ ترتیب نہیں تھی۔ اور جو ان کے تعویذات تھے وہ بھی میں خود لکھا کرتا تھا، وہ کتاب سے ہم لیتے تھے، کوئی بھی کتاب لے لی تو یہ تعویذ لکھ کے لائیں، پھر اس کے بعد اس کی فوٹو کاپی پہ ہم پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے، پھر فوٹو کاپی پہ آ گئے، فوٹو کاپی چلانا شروع کر دی، تو اس پہ کچھ دم وغیرہ کر کے دے دیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ مریض ٹھیک ہو جاتے، بعض دفعہ نہ ہوتے، لیکن اپنا مکمل جو کیریئر ہے نا وہ نہ بن سکا، جس کو صحیح معنوں میں عامل کہتے ہیں وہ نہ بن سکے، نہ ہی کبھی حاضری ہوئی، نہ مریضوں کا پتہ چلتا تھا کہ بھی اب اس کی تشخیص کریں، تو مکمل اس پہ دسترس نہیں تھی۔ تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ میں 2-3 مرتبہ بہت شدید بیمار ہوا، تو ان کے پاس میں گیا علاج کے لیے کہ مجھے دم کر دیں، استاد ہیں میرے، تو انہوں نے مجھے دم نہ کیا، میں کسی اور عامل کے پاس گیا، تقریباً یہ 3 مرتبہ ایسا ہوا، لیکن استاد کو میں نے چھوڑا نہیں تھا، وہاں سے میں اپنا علاج کروا کے پھر ان کے پاس واپس آ جاتا۔ تو اسی طرح کرتے کراتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے شاگرد نے کچھ ایسی باتیں کی جو میرے دل کو اچھی نہیں لگی، میں ان کو چھوڑ کے آ گیا۔ پھر 2 استاد اور ملے، ایک ملتان میں ہیں اور ایک بہاڑی میں ہیں اور ایک اکاڑا میں ہیں۔ ان تینوں استادوں سے میں نے عملیات سیکھنا شروع کیے، تو کچھ نہ کچھ مجھے عملیات سے سوجھ بوجھ ہونا شروع ہوئی، تب بھی مکمل دسترس مجھے حاصل نہ ہوئی۔ تو ان سے بھی تقریباً میں 5 سے 6 سال تک کرتا رہا، تو ان سے بھی دل بھر گیا، کوئی مکمل طور پہ یعنی جو عملیات پہ دسترس ہوتی ہے وہ نہ حاصل ہو سکی۔ تو پھر آپ کے پاس مجھے کسی نے بتایا، مولانا خلیل صاحب ہیں، انہوں نے بتایا، وہ آپ کے پاس لے کے آئے، تو آپ کے پاس مجھے تقریباً 1.25 سال ہوا، 1 سال 2-3 مہینے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑوں کی دعائیں ہیں، آپ کی خاص توجہ ہے، کس الفاظ سے شکر ادا کروں، شکریہ ادا کروں، شکر اللہ کا ادا کروں اور شکریہ آپ کا ادا کروں، وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تو حقیقتاً جو عملیات ہے آپ کے پاس آ کے کچھ معلوم ہوا کہ ہاں عملیات اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ جب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں میرے معاملات بھی ٹھیک ہونا شروع ہوئے، میرے اوپر اٹیک بھی نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ عامل پہ ہوتے ہیں وہ جز وقتی اسی وقت ہوتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا لمبا پیریڈ، وہ نہیں ہے، یہ تو ہر عامل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بڑا عامل ہو یا چھوٹا ہو، جب وہ کسی کو دم کرتا ہے اس وقت ری ایکشن تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں مکمل آگے تک چلے جانا اسی میں، اور جنات کے گرفت میں آ جانا، جادو کی گرفت میں آ جانا، وہ ایسا الحمدللہ نہیں ہے۔ تو 1.25 سال میں الحمدللہ میں نے، اب مجھے تشخیص کرنا بھی آسانی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ کسی مریض نے آنا ہو تو اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اب آپ استاد ہیں، میں آپ کے سامنے صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک آپ کو نہیں بتایا، جو اس کی علامات ہوتی ہیں وہی میرے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب کسی بڑے مریض نے آنا ہو۔ چھوٹے موٹے مریض ہوں تو ان کا اتنا زیادہ یعنی جنات ہیں، اس کو خاص بہت زیادہ اس کے اوپر جادو ہے، تو وہ علامات میرے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ سی، یعنی جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہی میرے ساتھ۔ اور جب میں اس کو دم کرنا شروع کرتا ہوں، جو بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تعویذات، تو ان کے مطابق الحمدللہ وہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میرے اوپر بھی ری ایکشن بعد میں جیسے میں اس کو دم ختم کرتا ہوں میری بھی طبیعت بالکل حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ پھر میں اس مریض سے کہتا ہوں کہ دیکھو میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اب آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہوگی، اور وہ مریض بتاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ صرف وہی مریض، اس کے ساتھ جو آئے ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی پہلے کیفیت یہ تھی، اب اس کے چہرے کی رنگت بتا رہی ہے کہ اب اس کو افاقہ ہو گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے جن حاضر نہیں ہوتا تھا اب جن حاضر کر لیتے ہیں، یہ روحانیت ہے؟ نہیں، جنات تو مجھے تقریباً 18 سال ہو گئے، جنات میرے سامنے آج تک نہیں آئے، کبھی میں نے ان سے کلام نہیں کیا، کبھی میرے سامنے جنات اب کسی بھی شکل میں نہیں آئے، اب بھی ایسے ہی ہے۔ ڈرتے ہیں آپ سے؟
واللہ علم اللہ جانتے ہیں، لیکن ہاں اتنا محسوس ہوتا ہے کہ میرے سامنے کوئی چیز آئی ہے، میرے اوپر ہے، میری مدد کر رہی ہے، بڑوں کے صدقے، بڑوں کی دعاؤں سے یہ میرے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ مریض میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اس کی ساری کیفیات مجھے معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے الہام، جیسے الہام ہوتا ہے، مجھے ایسے الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے، کشف تو نہیں، الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس مریض کے ساتھ، یا میں تھوڑی سی بھی بزرگوں کی طرف توجہ کروں تو میرے دل میں نا وہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھی اس مریض کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ الہام تو اللہ والوں کو نہیں ہوتا؟ عامل کو بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے الہام۔ اور اللہ کشف، یہ تو کشف بھی اللہ دیکھیں، کشف کسی کو بھی ہو سکتا ہے، الہام کافروں کو بھی ہو سکتا ہے، الہام کافروں کو ہو کافروں سکتا کو بھی ہوتا ہے، دل میں بات ڈالنا۔ اچھا، کوئی بھی الہام اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دیکھو کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ سے کام کرواتے ہیں، شیطان کو نہیں مانتے؟ کافر اللہ کو بھی مانتے ہیں، شیطان کو بھی مانتے ہیں، لیکن بڑا جو رب ہے وہ اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ یعنی کفار جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ سب سے بڑا، آپ ہندو سے پوچھ لیں، ہندو 36,000 معبودوں کو مانتا ہے، یعنی بتوں کو مانتا ہے، لیکن سب سے بڑا جو رب ہے نا وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، جب وہ کشتیوں میں یا کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے تو پھر لات و عزا کو نہیں پکارتے تھے، بلکہ اللہ سے مدد مانگتے تھے اور اللہ کو پکارتے تھے کہ اب اس مصیبت سے آپ نکالنے والے ہو اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ایک آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، اخباروں میں بھی آیا، ٹی وی میں بھی آیا، کہ بال ٹھاکرے جو ایک فوت ہو گیا، ایک بہت بڑا نام تھا انڈیا کا، اس آدمی نے اس بت کو نیچے پھینک دیا کہ تو نے میری بیوی کی جو دوائی تھی وہ یاد کیوں نہیں کروائی، وہ نیچے پھینک دیا۔ لیکن یہ لوگ بھی اب بھی اللہ کو جو سب سے بڑا رب ہے اس کو یہ مانتے ہیں، لیکن جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے نہیں مانتے۔ تو الہام اور کشف ہو جاتا ہے عام بندے پہ؟ الہام ہوتا ہے، کشف نہیں۔ کشف کیوں ہوتا ہے نہیں؟ یعنی چیز کھل جانا، وہ کھل جاتی ہے؟ نہیں، وہ الہام ہوتا ہے، کشف نہیں ہوتا۔ فرق کیا دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ الہام آپ کے دل میں وہ بات ڈال دی جائے، یہ کافروں پہ بھی ڈال دی جاتی ہے، مسلمان میں کافروں میں ہو سکتا ہے۔ اور کشف یہ ہے کہ وہ بھی ہر سب کو ہو سکتا ہے، لیکن وہ سامنے کھل جانا بات، یہ کام ایسا ہے، یہ کام ایسا ہے، ایسے ہو جائے۔ تو جب آپ نے روحانیت سیکھی یا سیکھ رہے تھے تو آپ کو لگتا تھا یا عملیات سیکھ رہے تھے کہ اس سے آپ دنیا کا ہر کام کروا سکتے ہیں؟ ایسی سوچیں کبھی پہلے کسی نے ڈالی نہیں ہے، یہ باتیں ساری آ کے یہاں پہ ملی آپ کے پاس، ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا کہ بھی آپ یہ کام بھی لے سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہ تھا کہ بھی اس کا یہ علاج ہے، اس بیماری کا یہ علاج ہے، جادو ہو تو یہ پڑھنا ہے، جنات ہو تو یہ پڑھنا ہے۔ اور جو پہلے استاد تھے کریم پارک والے، وہ ہانڈیا بھی کرواتے تھے تو اس سے فرق بھی پڑتا تھا، لیکن ایک اور استاد تھے وہ بہاڑی میں ہوتے ہیں، وہ ہانڈی کرتے تھے لیکن اس سے میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں نے ان کے ساتھ ایک مرتبہ کی ہے تو اس آدمی کو افاقہ نہیں ہوا۔ لیکن جب آپ کے پاس آیا تو جو آپ کی ہانڈیاں جب کرتے ہیں نا تو مریض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ہم بھی الحمدللہ اسی وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس آ کے مجھے عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی، مجھے پیسہ بھی ملا، جو میرے کام رکے ہوئے تھے وہ بھی ہونا شروع ہوئے۔ لیکن جب آپ میرے پاس آئے تھے تو آپ تو خود جادو زدہ تھے، آپ اس جادو وقت تو میں گمبھیر حالت میں تھا، جب آپ کے پاس آیا تو دماغ سن تھا، پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے جو بتایا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ بعد میں جب آپ نے پہلا دم کیا تو اسی وقت ہی میری طبیعت ریفریش ہو گئی مکمل۔ اب میں دوبارہ چاہتا ہوں کہ کبھی وہ دوبارہ دم ہو، میں اسی طرح بالکل حشاش بشاش ہو جاؤں۔ اس وقت ایسی کیفیت تھی کہ جیسے 16-17 سال کا حشاش بشاش لڑکا ہوتا ہے، چلچلا پن، کھیلنا کودنا۔ اس وقت جب آپ نے پچھلے سال مجھے دم کیا تو اس وقت میری یہ کیفیت ہوئی۔ لیکن میرے جو کام رکے ہوئے تھے الحمدللہ، میرا پیچھے گھر نہیں بن رہا تھا، وہ گھر بننا بھی شروع ہوا، پیسہ نہیں آ رہا تھا، پیسہ بھی آنا شروع ہوا، جمع نہیں ہوتا تھا وہ بھی جمع ہونا شروع ہوا۔ جو میرے عجیب عجیب حالات تھے کہ میری ہر طرف مخالفت ہوتی تھی، رشتہ دار بھی کر رہے ہیں، میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں وہاں بھی کر رہے ہیں، مسجد میں ہیں تو وہاں بھی کر رہے ہیں۔ گھر بنایا تو سن 2017 میں بنایا تو اس کے بعد سے لے کے اب تک میں اس کی اینٹ تک نہیں لگا سکا، لیکن جب آپ کے پاس آیا تو اس کے بعد اس گھر میں کچھ
बनना शुरू हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 कमरे बड़े बड़े बना लिए, उसकी 4 दीवारी भी हो गई, उसमें रहना भी अब नसीब हुआ है, बच्चियों की शादियां भी वहीं पे होती हैं, सारे मामलात यानी खुशी गमी वहीं पे होते हैं। तो आपके पास आके ना अल्हम्दुलिल्लाह दिली सुकून भी है। सबसे बड़ी बात मैं ये दावा करता हूँ, सबसे बड़ी बात कि मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ, मुझे पढ़ने में मजा आता है। सबसे बड़ी बात, मैं जब पढ़ाई शुरू करता हूँ तो मुझे मजा आता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 हफ्ते से मैं दरूद इब्राहिमी 313 मरतबा पढ़ता हूँ, तो बिल्कुल थकावट नहीं होती, बल्कि जो जो मेरे आसाब जकड़े होते हैं वो भी खुलना शुरू हो जाते हैं, और दिल करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ता हूँ। रात को भी दिल नहीं करता था, मैं रात को अब अच्छी खासी पढ़ाई करता हूँ, दिन को भी पढ़ाई करता हूँ, मदरसे में भी हशाश बशाश रहता हूँ, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, मस्जिद का भी मामलात होते हैं, घर के भी मामलात हैं, थकावट नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि सबसे ज्यादा जो है अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ है, वो आप लोगों का सदका है, बड़ों की दुआएं हैं। बड़ों का जब फैज किसी को मिल जाता है तो बहुत कुछ पा लेते हैं। जब बड़ों का फैज ना मिले, उस्तादों का फैज ना मिले, तो इंसान नकारा ही रहता है, उसके पास कुछ नहीं आता। असल नजर जो होती है ना वो शेख की होती है, उस्ताद की होती है। शेख भी उस्ताद ही होते हैं और उस्ताद भी शेख। जो लोग कहते हैं पीर कामल या यकीन कामल, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पीर कामिल हो तो फिर यकीन कामिल हो जाता है, पीर कामिल ना हो तो यकीन नहीं होता। अब जैसे मैं पिछले उस्तादों का बता रहा हूँ, तो वो भी तो पीर थे, लेकिन अब ये 2 पीर का इतलाक जो है ना, असल पे हम आप कहते हैं जो तावीज देता हो उसको हम पीर कहते हैं, असल पे पीर उसको नहीं कहते। पीर कहते हैं कि सीधा रास्ता दिखाने वाला, सीधा रास्ता लगाने वाला, सीधी तरफ लेके जाने वाला, यानी अल्लाह से मिलाने वाला। और पीर आम जो मुहावरा बोला जाता है वो उसको कहते हैं जो तवीज देता हो। पीर उसको नहीं कहते, पीर कहते हैं अल्लाह की तरफ लेके जाने वाला, अल्लाह से मिलाने वाला, उसको पीर कहते हैं। तो कुरान आपने कितनी उम्र में हिफ्ज किया है? मैंने तकरीबन सन 1996 में मेरा हिफ्ज मुकम्मल हो गया था। उसके बाद फिर मैंने तजवीद पढ़ना शुरू की, फिर मैंने दरस निज़ामी किया। दरस निज़ामी के बाद सन 2014 में मैंने जामिया उस्मानिया में पढ़ाना शुरू किया, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उसी मदरसे में पढ़ा रहा हूँ। और बहुत सी तादाद, कितने तालिब इल्मों को पढ़ा? तालिब इल्मों का तो नहीं कह सकते, हर क्लास में। अब इस साल जो मेरे पास क्लास है दर्जा खामसा का तर्जुमा तफसीर है, तो उसमें 28 बच्चे हैं। दूसरी एक और क्लास है 10 की क्लास है, तो उसमें इस्लामियात और तर्जुमतुल कुरान पढ़ाता हूँ, तो उसमें 15 बच्चे हैं। एक और जुज़ वक्ती बच्चे आते हैं, वो कला होते हैं, उसमें तुजार होते हैं, यानी पेशा जो नौकरी पेशा लोग हैं ये आते हैं, मुलाजमत पेशा, तो वो उनकी तादाद की 5 की है, वो आते हैं जुज़ वक्ती 2 घंटे। तकरीबन हजारों की तादाद में आपने अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बनाया। आलिम बन रहे हैं। आप भी आलिम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूँ, हाफिज भी हूँ, कारी भी हूँ। तो आपका दिल भी करता है कि दूसरों को भी रूहानियत सिखाऊं? हाँ, मैं तो अब मशवरा देता हूँ कि देखिए उस्ताद अच्छा मिल जाए, अल्लाह से मिलाने वाला मिल जाए, तो हमारे असलाफ भी कहते हैं, बड़े भी कहते हैं कि इंसान को अमलियात सीखने चाहिए। अब हर आलिम को, हर दीनदार इंसान को चाहिए कि वो अमलियात सीखे। आजकल शोबदाबाजी बहुत ज्यादा आ गई है, ऐसे आमिल जो लूटने वाले हैं, ईमान भी लूटते हैं, इज्जत भी लूटते हैं, पैसा भी लूटते हैं, अब ऐसे आमिल आ गए हैं। तो इसलिए जो नेक लोग हैं उनको चाहिए कि अमलियात की तरफ आएं और वो अमलियात सीखें, दुखी इंसानियत की खिदमत करें। जैसे आपने एक पौधा लगाया, अब मैं एक पौधा हूँ, अब ये बड़ा हो रहा है, इसकी शाखें निकल रही हैं, इसके साए के नीचे बहुत से लोग बैठेंगे, उनको साया मिलेगा, तो ये फायदा है। दुखी इंसानियत की खिदमत, ये आप भी ने हमें बताया है कि दुखी इंसानियत जब आपके पास आ जाए तो उसके हम दर्द बन जाए, उसके दुख तकलीफ के साथी बने, उसकी वो जो तकलीफ लेके आया है वो अपने वो खुद तकलीफ ले ले। करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया को चलाने के लिए कुछ असबाब पैदा फरमाए हैं। अब जैसे एक डॉक्टर है, आप उसके पास जाते हैं दवाई लेते हैं, एक टीचर है, आप उसके पास जाते हैं पढ़ाई करते हैं तो आपको कुछ इल्म हासिल होता है, एक दुकान वाले के पास जाते हैं तो उससे वो जो चीजें बेच रहा होता है वो आपको मिलती हैं। इसी तरह अमलियात जो आमिल है उसके पास जो सही आमिल है, जब आप उसके पास जाते हैं तो आपको वहां शिफा मिलती है,
شفا دینے والی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں شفا ہے. شفا کس کے ہاتھ میں؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دوائی دیتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس ڈاکٹر نے شفا دی. آپ یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے شفا دی. لیکن یہ ڈاکٹر اچھا ہے، ڈاکٹر اچھا ہے، تشخیص اچھی کر لیتا ہے، جو بیماری ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے جو اچھے صحیح عامل ہیں وہ آپ کی تشخیص کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے. بعض دفعہ آپ غیر مستند عامل نہیں ہوتا، ٹھگ باز ہوتا ہے، شعبدہ باز ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ کی نفسیات پڑھتا ہے. پھر آپ سے سب سے پہلے پوچھتا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں. پھر جب آپ کہتے ہیں نا میں بزنس مین ہوں، تو وہ اس لیول کا وہ ڈاکہ ڈالے گا. پھر آپ کو بتائے گا آپ کو جنات ہیں، کاروبار پہ بندش ہے، یہ معاملہ ہے آپ کے ساتھ، تو یہ بھی ہے یہ بھی ہے. وہ پہلے ہی متاثر ہوتا ہے ان چیزوں سے، تو وہ پھر پیسہ بھی پھینکتا ہے. تو عامل کہتا ہے کہ اب اسی کو یہ بار بار میرے پاس آتا رہے اور اس سے میں پیسے لیتا رہا. تو جو عامل اصل صحیح عامل ہے وہ پہلے تشخیص کرے گا، پھر اس مریض کا صحیح معنوں میں علاج کرے گا. دیکھیں جو مریض آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ پہ بھروسہ کر کے آتا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کا ہمدرد بنے، نہ کہ اس کو لوٹیں. اگر آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں، اور آپ عامل بنے بیٹھے ہیں، تو پھر آپ کے وہ تو پھر لوٹنے والی بات ہے. وہ تو میں نے آپ سے پہلے عرض کر دی ہے. آپ کے پاس جو لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، طلباء کو آپ پڑھاتے ہیں، قرآن حفظ کرواتے ہیں، درس نظامی کرواتے ہیں، تو روحانیت بھی کوئی سیکھنے آتا ہے؟ نہیں، طلباء میں سے کوئی روحانیت، بچوں کی خواہش ہوتی ہے لیکن اس کے روحانیت میں کچھ طریقہ کار ہوتا ہے. اور پھر جب پڑھائی کرنی ہوتی ہے، بعض طلباء پہ اثرات بھی ہوتے ہیں، بعض جادو زدہ ہوتے ہیں، تو ان کی پھر پڑھائی متاثر ہوتی ہے. وہ دم وغیرہ تو کروا لیتے ہیں لیکن سیکھنے کی طرف وہ جلدی نہیں آتے. کیا ہر بندے کو سیکھنا چاہیے عملیات؟ جی، عملیات تو ہر انسان کو سیکھنا چاہیے. بعض ایسے عملیات ہیں کہ وہ انسان اپنے لیے سیکھ لے. تو سب سے بہترین دیکھیں عملیات سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے مسنون اعمال کی طرف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی دعائیں ہیں، صبح و شام کے ذکر اذکار ہیں، وہ پڑھنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ عملیات کی بھی عادت آ جاتی ہے. جب انسان کے اندر یکسوئی آ جاتی ہے، مستقل مزاجی آ جاتی ہے، وہ آتی ہے مسنون اعمال کرنے سے، یکسوئی آتی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اللہ کا ولی بننا ہے تو وہ کسی بھی بزرگ کے پاس چلا جائے. اگر صاحب ترتیب بننا ہے تو وہ میرے پاس آ جائے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب ترتیب تھے. تو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں فی ستۃ ایام، کہ جو زمین و آسمان اور اس کے اندر جتنا کچھ بھی ہے میں نے 7 دنوں میں بنایا. تو اللہ پاک چاہتے تو کن فیکون سے ساری دنیا بنا سکتے، لیکن اللہ نے انسان کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے بتایا کہ جب میں رب ہونے کے باوجود، ساری چیزوں کا خالق مالک رازق ہونے کے باوجود، میں جب فی ستۃ ایام 7 دنوں میں یہ ساری چیزیں تخلیق کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہی ہے انسان آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی تدریجاً، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ جو بھی کام کریں مستقل مزاجی کے ساتھ کریں. لیکن اللہ یہ بھی تو کہتے ہیں کن ہو جا. تو اللہ نے انسان کو سکھانے کے لیے، اللہ کے تہاں کوئی وہ نہیں ہے. اللہ نے دنیا جب بنائی تو فی ستۃ ایام قرآن پاک میں ہے کہ تو کئی لوگ یہ دعویٰ بھی تو کرتے ہیں نا کہ 6 دنوں میں دنیا بنائی ہے، یا تو اللہ بنا سکتے تھے کن کہہ کے. کن سے بنا سکتے ہیں، بنا سکتے تھے، بنا سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. اللہ کے بس میں، اللہ کے مٹھی میں ہے سارا کچھ. لیکن انسان کو سکھانے کے لیے، انسان کو بتانے کے لیے کہ میں رب ہونے کے، خالق مالک ہونے کے باوجود بھی میں نے ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں، ہفتے کو یہ چیز بنائی، اتوار کو یہ چیز بنائی، پیر کو یہ بنائی، منگل بدھ جمعرات جمعہ. تو آپ بھی اسی طرح اپنے ترتیب کے ساتھ. اچھا یہ چیزیں مسلمانوں نے چھوڑ دی، کفار نے لے لی. اب آپ دوسرے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو دیکھیں تو ان کے لوگ جو ہے نا وہ نوکری پہ جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو وہ ٹائم کرتے ہیں. اب میں نے تو نہیں دیکھا، سنا ہے کہ اگر آپ ایک بس سٹاپ پہ 7 بجے کھڑے ہوتے ہیں تو جو ورکر یا افسر لوگ کام کرنے والے ہیں تو وہاں رائی ٹائم آپ کو روزانہ 7 بجے ملیں گے. اور ان کی جو وین آتی ہے ان کو لینے کے لیے، وہ بھی 7 بجے. اب اس کی تو میں نے وہاں تو دیکھا نہیں ہے، لیکن اورنج ٹرین پہ آپ بیٹھے نا تو اس کے جو دروازے لگے ہوتے ہیں، سواریاں آتی جاتی ہیں، مسافر آتے جاتے ہیں،
تو جہاں انہوں نے دروازے بنائے ہوئے ہیں ٹرین وہاں آ کے رکتی ہے، آگے پیچھے نہیں جاتی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ تدریجاً جو مستقل مزاجی ہو، جو کام شروع کیا ہے اس کو تکمیل تک اسی طرح ہی کرتا رہے۔ حافظ قاری غلام شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اپنے روحانی سفر کا تذکرہ کیا۔ ایک اور پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ان سے انشاءاللہ تعالی ضرور خدمات لیں گے۔ آپ کا شکریہ۔